بہرحال پاکستانیوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ سال 2023 بھی پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے مجموعی قومی پیداوار کے حوالے سے ایک بدترین سال ہوگا. شاید گزشتہ سال سے بھی زیادہ ہمارے لیے چیلنجز ہوں. اس موضوع پر بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب ڈاکٹر اقدس افضل. ماہر ہیں معاشی امور کے اور تجزیہ کار بھی ہیں اور بہت عمدہ آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہماری اس وقت گروتھ کے نمبرز آ رہے ہیں یہ تو بہت شیٹرنگ ہے, مورال شیٹرنگ ہے ہر لحاظ سے, آج کے حالات کے لحاظ سے. اور یہ تو خود IMF وغیرہ کا بھی خیال تھا کہ اتنی خراب صورتحال نہیں ہوگی. یہ اتنی سنک کیوں کر رہے ہیں یہ نمبرز ہمارے؟ دیکھیں اس میں فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں اس میں دونوں ایکسٹرنل اور انٹرنل ریزنز ہیں. ایکسٹرنل ریزنز یہ ہیں کہ دنیا کی جو گلوبل اکانومی ہے وہ بھی ایک ہارڈ لینڈنگ کی طرف جا رہی ہے, جس میں اب یہ جو اسپرنگ میٹنگز ہو رہی ہیں ورلڈ بینک اور IMF کی, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 25 سال کے بعد دنیا کی اکانومی کو اتنے سخت حالات کا سامنا ہے. تو ایک تو گلوبل انوائرمنٹ, اکنامک انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے. جہاں تک پاکستان کے ڈومیسٹک حالات کا تعلق ہے, اس میں تاریخ میں سب سے بڑی انفلیشن ایک جو 35.4% کے اوپر جا پہنچی ہے. اس کے علاوہ جس قسم کی فسکل آسٹیریٹی یا ایکسپینڈیچرز کم کرنا جو گورنمنٹ نے جس کو کرنے پڑ رہے ہیں بیکاز آف دی IMF پروگرام, اور جنرل جو پاکستان کے اندر ایک انوائرمنٹ ہے جس میں کہوں گا کہ جو پولیٹیکلی بھی ہم بہت سے مسائل کا سامنا ہے, تو اس تمام 3-4 چیزیں مل کے وہ میٹیگیٹ کر رہی ہیں اگینسٹ اکنامک گروتھ جو کہ اب 0.5% کے اوپر نظر آ رہی ہے. تو یہ اس پوری صورتحال میں بہرحال ہم نے جو بھی میجرز لیے ہیں, بہت اسٹرینجنٹ میجرز لیے ہیں, امپورٹس کو خاص طور پہ ہم نے کرٹیل کیا ہے, اس پس منظر کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ وغیرہ تو کچھ قابو میں آ رہا ہے جو اس کا خسارہ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ تو قابو میں آ رہا ہے, وہ تو آلموسٹ گورنمنٹ نے پچھلے مہینے اگر آپ نے دیکھا تو اس کو بریک ایون کے قریب لے گئے ہیں. لیکن جو مین ایشو ہے کامران خان صاحب وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے پاورٹی میں اضافہ ہو رہا ہے اس سچویشن کی وجہ سے, جس طرح سے ان ایمپلائمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. میں کچھ نمبرز دیکھ رہا تھا آپ کے پروگرام پہ آنے سے پہلے. دیکھیں جو پاکستانی اکانومسٹ ہیں وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ تقریباً 2 کروڑ ایڈیشنل لوگ اس فسکل ایئر میں خط غربت سے نیچے دھکیلے جائیں گے, 2 کروڑ. اور ٹوٹل نمبر آف ان ایمپلائڈ پیپل جن کے پاس جاب نہیں ہے وہ نمبر 1 کروڑ سے زیادہ ہوگا. یہ آپ کی ٹوٹل پاپولیشن کا تقریباً 15% ہے. تو یہ پاکستان صرف ایک اکنامک کرائسس میں نہیں ہے, یہ ایک سوشل کرائسس ہے جس کے بارے میں تمام سٹیک ہولڈرز کو سیریسلی اس سچویشن کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ابھی ہم ایک بار پھر ہماری پوری قوم کو شاید کبھی اتنی آگاہی نہیں تھی, سب کا فوکس یہ ہے کہ IMF پروگرام جو ہے وہ کسی صورت سے ریسٹور ہو جائے, اور چلے ہو سکتا ہے 2-3 ہفتوں کے اندر 4 ہفتوں میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے. مگر یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ تو مسئلے کا حل ہی نہیں ہے بالکل. اور ویسے بھی یہ 9th ریویو ہے, پھر 10th ریویو اور 11th ریویو, پھر جون کے بعد پھر ایک اور پروگرام میں جانا, اور یہ پولیٹیکل ٹرموائل, اس کا ہمارے پاس تو فی الحال کوئی حل تو نہیں ہے. یہ پروگرام کی بحالی جو ہے یہ تو ایک بہت ہی سمبولک چھوٹی سی ایک چیز ہوگی. یہ سمبولک ہے, اور جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کو اگلے 1 سے 2 سال میں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے بارے میں دنیا کے جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں, بائی لیٹرلز ہیں, ملٹی لیٹرلز ہیں, چائنا ہے, ان سے بات کرنی ہے. کیونکہ اگلے 3 سال میں پاکستان کو تقریباً $77 بلین ڈیٹ کی مد میں ادا کرنے ہیں, جو کہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. اور جس طرح سے پاکستان کی ایکسپورٹس میں کمی آ رہی ہے, جیسے ہماری اکنامک گروتھ نہیں بڑھ رہی ہے, تو یہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کا جو پورا فیز ہے اس کے لیے ایک فوکسڈ ایفرٹ چاہیے جو کہ کرنٹ پولیٹیکل فریگمنٹیشن کی انوائرمنٹ میں امپاسبل نظر آتا ہے مجھے. تو اب ہمارے لیے آپشنز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کیونکہ پالیٹکس بھی رہے گی, ڈیموکریسی بھی رہے گی, آپس کی لڑائی بھی رہے گی, اور یہ ٹرموائل بھی رہے گی, اور دنیا کا کوئی ہمارے پہ انٹرسٹ بھی اتنا کوئی خاص اب نہیں بچا ہے. تو یہ تو ریسیپی فار ایک بہت ہی انسرٹن فیوچر کی ہے. 2 چیزیں میں سجیسٹ کروں گا یہاں پہ. آئی تھنک ایک چیز تو فل فار گورنمنٹ کو کرنی ہے, اور آئی تھنک اس کے اندر جو ہمارا سب سے غریب طبقہ ہے, جو سب سے ولنریبل طبقہ ہے, جو کہ کلائنٹس ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے, ان کو نہ صرف اسسٹنس دینی ہے بلکہ شاید BISP+ کی طرف جانا ہے, جس کے اندر ان کو شاید فوڈ سٹیمپس دینی پڑیں, شاید ان کو رینٹ کی مد میں کوئی اسسٹنس دینی پڑے. اور فائنلی جس قسم کی سبسڈیز کی گورنمنٹ بات کر رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا
کہ انہوں نے کچھ کراس سبسڈیز کی بات کی تھی. آئی تھنک وہ کرنٹ انوائرمنٹ میں اس مجھے کوئی سیٹسفیکٹری میکنزم نظر نہیں آیا. تو بہتر یہ ہوگا کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرامز کے کلائنٹس ہیں ان کو یہ فیول سبسڈی دی جائے تاکہ اس کی نیچر ٹارگیٹڈ رہے. اور آئی تھنک جہاں تک رہا سوال انٹرنیشنل جو آپ کا ارینا ہے اس کے اندر بات کرنے کا, آئی تھنک اس کے لیے ہمیں فوری طور پہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایک اکنامک چارٹر کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے, جس کے اندر 3 بڑی چیزیں ہوں گی: ڈیٹ ریسٹرکچرنگ, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی پرائیویٹائزیشن اور ریفارمز ایجنڈا. آئی تھنک یہ اب ویٹ نہیں کر سکتے کہ پہلے پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن ہو اور پھر ہم اس کی بات کریں, تو اس کے اوپر بات شروع کر دینی چاہیے. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اقدس افضل ہمارے ساتھ موجود تھے.